سید سلیم گیلانی کا اظہار عقیدت۔ نعتوں کے اس مجموعے میں اس عظیم ہستی سے عقیدت کا ایک ایسا اظہار ہے جس میں ماضی کی عظمت، حال کا چہرہ اور مستقبل کے خواب جلوہ گر ہوئے ہیں۔ وفور شوق تیرے آستاں پہ لے آیا، میں خاک رہ تھا مجھے آسماں پہ لے آیا۔ جہاں جبینوں میں سجدے مچلنے لگتے ہیں، اسی نیاز گہے قدسیاں پہ لے آیا۔ بجا ہے اپنے مقدر پہ جتنا ناز کروں کہ درگاہ شہ کونوں مکاں پہ لے آیا۔ میں تیرے نقشے کفے پا تلاش کرتا تھا، میں تیرے نقشے کفے پا تلاش کرتا تھا، یہ سلسلہ تو مجھے کہکشاں پہ لے آیا۔ میں اپنے دل کو سنبھالوں کہ اپنا حال کہوں، جمال یار رہے امتحان پہ لے آیا۔ تیری عطا ہے کہ میں باوجود عجز بیاں تیرے خیال کو دل سے زبان پہ لے آیا۔ نعت اس عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار ہے، جس میں ماضی کی عظمت، حال کا چہرہ اور مستقبل کے خواب جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نعت کی صنف اردو ادب میں قدیم ہونے کے باوجود اپنا جید حوالہ رکھتی ہے۔ ہادی برحق رحمت اللہ العالمین کی شخصیت ہر دور میں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس حوالے سے نعت ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو تازگی اور ارادوں کو امنگ بخشتے ہیں۔ اردو میں نعت گوئی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب یہ زبان وجود میں آئی تھی۔ 13ویں صدی ہجری میں نعت نے ایک مستقل فن کا روپ دھار لیا۔ حافظ لطف بریلوی، غلام احمد شہید، دکنی شیر محمد ایمان، عز الدین نامی، فیاض الدین بندہ، محمود علی ناظم اور کفایت علی کافی اس حوالے سے چند اہم اور معتبر نام ہیں۔ پھر نعت کہنے کے حوالے سے دور تشکیل کی روایت محسن کاکوروی اور امیر مینائی تک پہنچ کر تکمیل کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ اردو نعت کے دور جدید کی بنیاد 1857 کے دوران اور بعد میں پڑتی ہے، جس میں اجتماعی شعور، نیا طرز احساس اور تازہ آہنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس دور میں علامہ محمد اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، احمد رضا خان بریلوی، حسن رضا خان بریلوی اور مولانا ظفر علی خان کی صورت میں ایک منفرد اور مقبول ترین دبستان نعت وجود میں آتا ہے۔ دردمند دل رکھنے والی یہ بڑی تخلیقی شخصیات فروغ نعت کے حوالے سے تاریخ ساز فریضہ انجام دیتی ہیں۔ ان کی نعت گوئی سے صدیوں پر محیط روایت میں گہرائی اور گہرائی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس محسن عالم کی عطا سب کے لیے ہے، خورشید رسالت کی ضیاء سب کے لیے ہے، اس محسن عالم کی عطا سب کے لیے ہے، سب جن و ملک حور و بشر سائل در ہیں، سب جن و ملک حور و بشر سائل در ہیں، ایک باب کرم ہے کہ کشا سب کے لیے ہے، اس محسن عالم کی عطا سب کے لیے ہے۔
قیام پاکستان کے بعد نعت گوئی باقاعدہ ایک تحریک کا درجہ اختیار کر گئی۔ اس سرزمین پر اسلام اور صاحب اسلام کا چرچا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس دور میں جہاں اردو نعت کے مضامین میں تنوع در آیا، وہاں اس حوالے سے فنی تجربات بھی ہوئے۔ مختلف اصناف شعر ذکر محبوب یزدانی سے مالا مال ہوئی اور کم و بیش ہر شاعر نے نعت کہنے کی سعادت حاصل کی۔ ابو الاثر حفیظ جالندری، بہزاد لکھنوی، سیما اکبر آبادی، ماہر القادری، محشر بدایونی، عبدالعزیز خالد، طفیل ہوشیارپوری، احمد ندیم قاسمی، حفیظ طائب، مظفر وارثی، حافظ لدھیانوی اور ہلال جعفری چند ایسے نام ہیں جن کے ذکر کے بغیر قیام پاکستان کے بعد کی نعتیہ روایت نامکمل رہیں گی۔ انہی معتبر ناموں میں ایک نام سید سلیم گیلانی کا بھی ہے۔ نہ طریق و رسم سکندری، نہ شعر دار و قیصری، نہ طریق و رسم سکندری، نہ شعر دار و قیصری، مگر ایک فقر پیمبری کہ نثار ستوت سروراں۔ وہ عطائے رب جلیل ہیں، وہ عطائے رب جلیل ہیں، وہ کمال حق کی دلیل ہیں، وہ جمال دلبر دلبراں۔ داد پاکستان میں نہ صرف ایک ممتاز ماہر نشریات کی حیثیت سے نام پیدا کیا، بلکہ اردو شاعری بالخصوص نعت گوئی کے حوالے سے بھی منفرد ٹھہرائے گئے۔ صادقین کی تخلیق کردہ دیدہ زیب سرور کے ساتھ ان کا مجموعہ نعت سیدنا مارچ 1987 کو منظر عام پر آیا اور ناقدین ادب کی یکساں توجہ کا مرکز بن گیا۔ سید سلیم گیلانی لفظ اور نعت میں استعمال ہونے والے لفظ کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں، آئیے انہی کی ایک تحریر میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ لفظ کسی زبان کا ہو کسی حد تک جذبات و محسوسات کا ترجمان بن جاتا ہے۔ نعت گوئی میں بھی الفاظ اس قلبی و روحانی تعلق کا محض حیولہ سا پیش کر سکتے ہیں جو ہمیں رحمت للعالمین کی ذات بابرکات سے ہے۔ سیرت عالیہ کے صرف معلوم و محسوس پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تجلیات ماورائے علم و حس کی طرف تو اشارہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کس کو یارہ کہ کرے عرض ہنر ان کے حضور، بس میرا عز ہنر میرے نبی تک پہنچے۔ معروف کالم نگار اور وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی امور عرفان صدیقی بھی سید سلیم گیلانی کی ادبی تخلیق کے معترف ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا۔ سلیم گیلانی بہت بڑا نام ہے، ابلاغیات کا بھی اور شعر و ادب کا بھی۔ ان کا یہ مجموعہ جو نعتیہ کلام پہ مشتمل ہے، اس نے خاصا میرا خیال ہے کہ معاشرے میں مقبول بھی ہوا، نام بھی پایا اس نے۔ میں ان کے کلام میں جو دیکھتا ہوں تو ایک تو قدرت کلام ہے ہی، خاص طور پہ ان کی جو فارسی تراکیب پہ بڑی عمدہ گرفت ہے، اور ہماری جو روایتی شاعری جس سے ہم شناسا ہیں، ہمارے اساتذہ کی شاعری، ان کی شاعری میں وہ رنگ بڑا واضح جھلکتا ہے اور بڑی گرفت نظر آتی ہے ان کو اپنے اظہار پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نعت کے لیے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ایسی عقیدت اور ایسی محبت جو وارفتگی میں ڈلتی ہے اور پھر شاعری میں ڈلتی ہے، کیونکہ یہ تصنع کا کام نہیں ہے، یہ بناوٹ کا کام نہیں ہے، یہ جسے کہتے ہیں آورد، اس کا کام نہیں ہے۔ یہ چیز اندر سے پھوٹتی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کسی پہ۔ شاعر بہت ہوتے ہیں، شعر میں نام بھی پاتے ہیں، شعر و ادب میں بڑا مقام بھی پاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ صلاحیت دیتا ہے اور شاعری کا وظیفہ اسے عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شاعرانہ صلاحیت جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکبوت تذکرے کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی عقیدت کا اظہار نعت کی شکل میں کرتا ہے، تو اسے اللہ کا ایک احسان سمجھا جانا چاہیے۔ سلیم گیلانی صاحب کی شاعری اپنی جگہ بڑا مقام رکھتی ہے، ان کی بہت سی غزلیں آپ کے ریڈیو پہ چلتی ہیں، گائی گئی ہیں اور بڑی پرکشش ہیں، لیکن ان کی جو یہ سیدنا کے حوالے سے جو کتاب مرتب ہوئی ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نعتیہ شاعری کا ایک بڑا قابل قدر ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس قدر عمدہ نعتیں لکھی ہوں،
بعض شعراء ایسے ہیں جو بڑے نامور ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ روایتاً کہہ لیں یا عقیدتاً کہہ لیں، کچھ دو چار نعتیں بھی ان کے ہاں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن اتنا وافر ذخیرہ نعت کا بہت کم شعراء کے ہاں نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وافر ہے اور اس کے اندر کوئی ندرت نہیں رہی یا کوئی کشش نہیں رہی یا کوئی کیفیت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ ہر نعت ان کی اپنی جگہ ایک بھرپور جذبہ و احساس رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شاعر کے لیے اس کی زندگی کے لیے بھی ایک توشہ ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی ایک توشہ ہے۔ اور یقیناً یہ نعتیں جو ہیں یہ سلیم گیلانی صاحب کے جو سرمایہ شاعری ہے اس کا میرا خیال ہے کہ جھومر بنے گی اور بڑی دیر تک زندہ رہیں گی۔ سید سلیم گیلانی مزید لکھتے ہیں، شاعر دربار رسالت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کی ایک نعت پر کسی نے داد دی تو آپ نے بے ساختہ فرمایا، میرے اشعار تو کیا لائق تحسین ہوتے، حضور کا اسم مبارک جہاں آ جاتا ہے روشنیاں لٹا جاتا ہے، یہ جانتا ہوں کہ ممکن نہیں ثنا تیری مگر یہ کاوش حرف و بیاں جہاں تک ہے۔ 1988 میں صدر پاکستان سے قومی سیرت ایوارڈ حاصل کرنے والے اس نعتیہ مجموعے سیدنا میں شامل تمام نعتیں غزل کی حیث میں لکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ عرض کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ اردو نعت کا بیشتر سرمایہ غزل ہی کی حیث میں ملتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کے منصب تک پہنچنے والے سید سلیم گیلانی چونکہ غزل گو بھی تھے، اس لیے صنف غزل میں ان کی مشق اور مہارت ان کی نعت میں بھی جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ وہ راحتوں کا خزانہ ہے ہر دکھی کے لیے، وہ راحتوں کا خزانہ ہے ہر دکھی کے لیے، وہ رحمتوں کا اجالا ہے یاوری کے لیے، ستارے یوں تو ہزاروں تھے روشنی کے لیے۔ محبتوں کے لیے ربط باہمی کے لیے، محبتوں کے لیے ربط باہمی کے لیے، وہ راہبری کے لیے ہیں، وہ سروری کے لیے، ستارے یوں تو ہزاروں تھے روشنی کے لیے، طلوع مہر ہوا صبح آ گئی کے لیے، ستارے یوں تو ہزاروں تھے روشنی۔ لفظ محدود ہیں اور حسن تیرا لامحدود، ذرے خورشید کا کس طرح احاطہ کر لے، تمام عمر اگرچہ کڑے سفر میں رہی، نبی کی ذات گرامی میری نظر میں رہی، نبی کی نعت وہ صنف سخن ہے جس کے لیے تمام حسن سخن ناتمام ہوتا ہے۔ سید سلیم گیلانی کی نعت کا ایک اہم پہلو بہت ہی دلکش، بہت ہی جاذب توجہ، انہوں نے سید نامے شامل کسی بھی نعت میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت حفیظ طائب اس کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں، نفی ذات کا یہ عمل استغناء ذات کی صورت میں نمایاں ہے اور یہی استغناء ان کی پہچان ہے۔ یوں بھی تخلص شناخت کے لیے ہوتا ہے اور انہوں نے مدحت شاہ دو جہاں کی نسبت سے اپنی شناخت واضح کر دی ہے۔ لیونگ لیجنڈ فریدہ خانم نے
سلیم گیلانی کی کتاب سیدنا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا. گیلانی صاحب بڑی اچھی بہت بڑی شخصیت تھے اور انہوں نے ایک نعتیہ کلام بھی اپنا انہوں نے لکھا لیکن لاجواب. ایک قدرت نے ان کو یہ بھی ایک بڑا شرف حاصل ہوا کہ اتنے مصروفیت کے باوجود پروردگار کے ذکر اور رسول پاک کا ذکر جس انداز سے انہوں نے کیا وہ سننے والا ہے. یا ان کی جو کتاب آئی ہے سیدنا، جی مجھے بھی انہوں نے دی ہے، تو میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ میں بھی ان میں سے کچھ تو نعتیں انہوں نے خود لکھ کے دی تھی، تو کچھ میں نے کہا ایک دفعہ سے ایک پورا طریقے سے ہی نعتوں کا پروگرام کرنا چاہیے. سید سلیم گیلانی کو بارہا سفر حجاز کا موقع ملا. وہ ایک عرصے تک حاضریوں اور حضوریوں کی کیفیات کو اپنے قلب و روح میں سموتے رہے. انہوں نے نعت گوئی کا آغاز 1976 کے سفر حج کے دوران میں کیا. سبحان اللہ، کیسی سعادت کہاں نصیب ہوئی. حفیظ طائب کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے سن 76 میں میں ان کا شریک سفر تھا. جب ہم مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ واپس آئے تو سوچا کہ جتنے دن ہم یہاں موجود ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. ہم عمرے کا احرام باندھنے جا رہے تھے کہ گیلانی صاحب اچانک مجھ سے مخاطب ہوئے. کہنے لگے کہ طائب صاحب، نعت کا ایک مطلع ذہن میں آ رہا ہے. میں نے فرتے شوق سے کہا بسم اللہ. گیلانی صاحب نے جو مطلع عطا کیا وہ ذہن کو آسودہ کرتا ہوا دل میں اتر گیا. تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. کیا بے ساختگی تھی، جیسے کسی منجھے ہوئے نعت گو نے کہا ہو. مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد پاکستان ہاؤس پہنچے. گیلانی صاحب نے عطا کے چند لمحوں سے بھرپور استفادہ کیا. کچھ دیر گنگناتے رہنے کے بعد گویا ہوئے، طائب صاحب سنیے. سفر سما سے پہلے، تیرے نقش پا سے پہلے، یہ تبسم کواکب سرے کہکشاں نہیں تھا. کئی آنسوؤں کے کلزم تیرے در پہ بہ چکے ہیں. غم دل کا مجھ سے پہلے کوئی رازداں نہیں تھا. وشہ ورائے دیدہ میں نوائے نہ رسیدہ، تیری رحمتوں سے پہلے کوئی درمیاں نہیں تھا. تو جواز دو جہاں ہے، تو ہی راز کن فقاں ہے. تو کہاں کہاں نہیں ہے، تو کہاں کہاں نہیں تھا. اور پھر وہ شعر مقدس آ گیا جس کے بارے میں امام دین گجراتی ایسے شاعر نے کہا تھا، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمیں کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. سلیم گیلانی کی فکر رسا نے اڑان بھری اور شہر جلال سے آغاز ہونے والی نعت کا آخری شعر شہر جمال میں تخلیق ہو گیا. تیرے شہر کی ہوا سے دل و جاں مہک رہے ہیں، مجھے بخت نارسا پر کبھی یہ گما نہیں تھا. ممتاز شاعر ناصر زیدی سید سلیم گیلانی کی کتاب سیدنا کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، سیدنا میں سلیم گیلانی صاحب اپنی نعت گوئی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی کی نعت وہ صنف سخن ہے جس کے لیے تمام حسن سخن ناتمام رہتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. ہر کوئی نعت نہیں کہہ سکتا، اور جو نعت کہتا ہے پھر وہ نعت کا ہو رہتا ہے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے لاہور میں کہ حفیظ طائب غزل کہتے تھے، حافظ لدھیانوی غزل کہتے تھے، اعظم چشتی غزل کہتے تھے. جب یہ لوگ نعت کی طرف آئے تو حافظ لدھیانوی کا تو ایک مجموعہ غزل چھپ بھی چکا تھا خامہ مژگاں کے نام سے، لیکن صاحب انہوں نے جب نعت گوئی اختیار کی تو پھر نعت کے ہی ہو رہا ہے یہ. اور یہ سعادت ایسی ہے کہ جس کو عطا ہو جائے اس کو عطا ہوتی ہے. تو حفیظ طائب کی رہنمائی میں پھر لاہور سے ایک اور شاعر نعت کے زبردست ابھرے، سلیم گیلانی، جو یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر رہے ریڈیو لاہور کے، پھر ڈی جی ہوئے، اور نعت گوئی میں انہوں نے کمال حاصل کیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ
نغمے بھی ملی لکھتے رہے، غزلیں بھی کبھی کہیں، لیکن ان کی شناخت ہے سیدنا. اس کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا اس مجموعے کو، اور یہ ان کے حسن عقیدت سے وجود میں آیا یہ مجموعہ. اس کو انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی کاوش سے ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے لکھا. سید سلیم گیلانی ان کا نام، اور کوئی تخلص نہیں، یعنی سلیم یا گیلانی یا کہیں کوئی کسی تخلص یعنی مقطع نہیں آتا ان کی نعت میں. تمام نعتیں غزل کی فارم میں ہیں، اور کیونکہ غزل وہ کہتے تھے تو غزل کی فارم میں تمام نعتیں بڑی پختہ انداز میں کہی گئی ہیں، اور بڑے حسن اہتمام کے ساتھ، کہ بلاغت کا اہتمام جس میں کیا گیا، اور وہ ان کے ذوق اور کمال فن کی دلیل ہے بلاغت. اور یہ کہتے ہیں حفیظ طائب کہ ان کی کہی کیفیات حسین مناظر کی طرح دیکھی جا سکتی ہیں. پس الفاظ جو نعتوں کی فضا ہے وہ دیکھیے: تیری تجلی کی چند کرنیں میں ساتھ بھی لے کے جا رہا ہوں، یہ نور وہ ہے کہ جس سے اہل نیاز اہل نظر ہوئے ہیں. انہیں کئی بار سعادت حاصل ہوئی در رسول پہ حاضری کی، تو حضوری و حاضری کی جو قلبی کیفیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کا دل نشیں انداز میں بیان سیدنا میں کیا ہے. اور سیدنا کا مرکزی وصف یہی ہے کہ حضور کی سیرت ظاہر ہو ہر شعر سے، ہر مصرے سے، ہر لفظ سے. یہ خصوصی اہتمام سے نعتیں لکھی گئی ہیں بہت خوبصورت انداز میں. کہتے ہیں: لہجہ شائستہ، زباں شیریں، بیاں شیریں تر، بزم اصحاب میں اس شمع ہدا کو دیکھو. نگاہ فکر میں طائف کے مظالم لاؤ، رحمت حق کے لیے دست دعا کو دیکھو. میں تو بس دین کا مفہوم یہی سمجھا ہوں، اپنے ہر کام میں آقا کی رضا کو دیکھو. صدارتی ایوارڈ یافتہ مجموعے کو جو پذیرائی اہل علم و دانش حاصل ہوئی، نعت خانوں سے حاصل ہوئی، نعتیں پڑھی گئیں بہت اچھی خوش الحانی کے ساتھ، وہ کم کسی کو نصیب ہوتا ہے. کہتے ہیں: ہادیے جن و ملک، محسن انسان بھی وہی، منزل زیست وہی، زیست کا ساما بھی وہی. یہ حضور ختمی مرتبت کے لیے شعر ہے. دیکھیے عقیدتوں سے بھرا ہوا، اور کہتے ہیں: ان کا حسن، ان کی ضیا، ان کی ثنا، ان کی عطا، ان کا نام، ان کا پیام، ان کا کلام آج کی رات، ہفت افلاک میں مہکے ہوئے گلائے درود ہے، فضاؤں میں ملائک کے سلام آج کی رات. بلبل کو نوا، گل کو کبا، تجھ سے ملی ہے، کلیوں کو چٹکنے کی ادا تجھ سے ملی ہے، کلیوں کو چٹکنے کی ادا تجھ سے ملی ہے. ہر دور میں تو بدر یقین مہر ہدا ہے، ہر دور میں تو بدر یقین مہر ہدا ہے، ہر دور میں انسان کو جلا تجھ سے ملی ہے، ہر دور میں انسان کو جلا
تجھ سے ملی ہے۔ سید سلیم گیلانی نے اظہار کے لیے چھوٹی بڑی ہر دو بحروں کا انتخاب کیا ہے۔ چھوٹی بحر میں گیلانی صاحب کا اعجاز فن دیکھیے۔ شاہ نیاز و عز گدایاں قبول ہو، آقا سلام ہلکا بگوشاں قبول ہو۔ ہم ہیں ان کے فیض سے خیر الامم، اور وہ شاہ امم سرتا قدم، وقفوں ان کی غلامی کے لیے، ان کے قدموں کی قسم سرتا قدم۔ رحمت غفار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، معبد کی زبان سے آج ہم لذت دیدار کی باتیں کریں۔ لیجو محمد نام، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ بگڑے بنے سب کام، لیجو محمد نام، ہاں لیجو محمد نام۔ مہک اٹھا ایک گھر آنگن، اجیاروں سے تن مندر بن، مہک اٹھا ایک گھر آنگن، اجیاروں سے تن مندر بن، ان کے نام سے صبح روشن، جگمگ ان سے شام، لیجو محمد نام، ہاں لیجو محمد نام۔ سیدنا شائع ہوئی تو اسے ناقدان فن نے خوب سراہا۔ احمد ندیم قاسمی، جسٹس ڈاکٹر جاوید، پروفیسر محمد منور اور ڈاکٹر وحید قریشی کی گراں قدر آرات و شامل کتاب تھیں۔ یہی نہیں، دباچہ جناب مشفق خواجہ اور پیشوائی جناب حفیظ طائب نے تحریر کیے۔ یہ سب خراج تحسین تھا ایک بڑے آدمی، ایک بڑے تخلیق کار، ایک بڑے ہنرمند کے لیے۔ جناب مشفق خواجہ نے لکھا اور بجا لکھا۔ اعجاز حسین ریڈیو پاکستان لاہور کے سابق لائبریرین کہتے ہیں، گیلانی صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عاشق رسول تھے، کئی عمرے کیے، کئی حج کیے انہوں نے، تو انہوں نے سب سے بڑا ایک کام یہ کیا کہ یہاں لاہور ریڈیو میں کافی اپنی نعتیں بھی ریکارڈ کرائیں، اور اس کے علاوہ نور جہاں سے ایک پورا کیسٹ ریکارڈ کروایا، 12 نعتیں ریکارڈ کروائیں، جس میں پہلی نعت ہے بحضور سرور سروراں حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ لیکن سلیم گیلانی نے حضرت کی محبت میں سرشار اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے امتیوں کے حوالے سے بھی صفات رسالت مآب کو بیان کیا ہے۔ ممکن ہے اس قسم کے اشعار بعض دوسرے نعت گو شعراء کے ہاں بھی مل جائے، لیکن سلیم گیلانی نے جس تواتر اور ہنرمندی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا ہے وہ
उन्हीं से मंसूब होकर रह गया है। जो तेरे चाहने वालों ने खून से लिखे, मोहब्बतों के वो उन्वान भूलते ही नहीं, जिनकी तकबीर से थम जाए जमाने का खराम, किसने पैदा किए वो लोग हुदी खानों में। जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि सलीम गिलानी की तसनीफ नातों का मजमुआ है। इस मजमुए की तमाम नातों में उन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार का जो पैराया इख्तियार किया वो सोजो गुदास और जज्बो मस्ती से इबारत है। खुद उनके नजदीक उतनी देर तक खाके मज़ाफात मदीना तक रसाई मुमकिन नहीं जब तक बसारत को बसीरत का करीना न आ जाए, और हकीकत यह है कि इस करीने के बगैर नात लिखी ही नहीं जा सकती। सलीम गिलानी के यहां अंदाज फरियाद का हो या इल्तजा का, ममदूए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हुजूरी का इफ्तिखार हो या अपनी कम माएगी का एहसास, तैबा के काफिलों से मुकालमा हो या मदीने जाती हुई हवाओं से सरगोशी, असरे हाजिर की कुल्फतों का बयान हो या शब रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर पर रश्क की कैफियत, जज्बा मोहब्बत की सरशारी हर जगह मौजूद है। एक और वस्फ जो सैयदना के शायर को अपने अहद के दीगर शोरा से अलहदा पहचान अता करता है वो है उनका हर्फ के इस्तेमाल का सलीका, तमाम तर मानवी और फिक्री इम्कानात के साथ, और ये वो खुसूसियत है जो कशमकश में मुब्तला इस सहूलत पसंद अहद में बहुत कम लोगों को नसीब है। सलीम गिलानी ने नात गोई में अकीदत मंदी के जज्बाती इजहार तक ही अपने आप को महदूद नहीं रखा, बल्कि अनवार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकसां फैज़याब हुए हैं। अहले खिरत से हासिल शुदा दानिशमंदी और दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत के फैजान ने एक अनोखी दिलगुदाज तासीर अता कर रखी है। मदीने जाती हुई हवाएं मुझे दुआओं में याद रखें, मदीने जाती हुई हवाएं मुझे दुआओं में याद रखें, ओहद से उठती हुई घटाएं मुझे दुआओं में याद रखें, मदीने जाती हुई हवाएं मुझे दुआओं में याद रखें। नसीब हो तो सहर की किरणों को आज जाना पयाम भेजो, नसीब हो तो सहर की किरणों को आज जाना पयाम भेजो, जब उनके रोज़े पे सर झुकाए मुझे दुआओं में याद रखें, मदीने जाती हुई हवाएं मुझे दुआओं में याद रखें। सबा मदीने के काफिलों से ये जाके कहना मेरी तरफ से, सबा मदीने के काफिलों से ये जाके कहना मेरी तरफ से, कि जब भी इस दर पे बार पाए
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مدینے جاتی ہوئی ہوائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سیدنا کے آغاز میں 2 حمدیہ کلام بھی ان کی نعت کی طرح فکر و فن کے الگ تیور لیے ہوئے ہیں۔ سید سلیم گیلانی کی حمد میں نعت کا پیرائے اظہار انہیں دیگر شعراء سے منفرد و ممتاز کرتا ہے۔ مدینے جاتی ہوئے ہوائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، احد سے اٹھتے ہوئے گٹائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، احد سے اٹھتی ہوئی گٹائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو عاجزانہ پیام بھیجوں، نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو عاجزانہ پیام بھیجوں، جب ان کے روزے پہ سر جھکائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، جب ان کے روزے پہ سر جھکائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سید سلیم گیلانی کا شمار پاکستان میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی چند بڑی شخصیات میں ہوتا ہے۔ موسیقی زبان اور شاعری کے اسرار و رموز سے آشنا سید سلیم گیلانی اعلیٰ افسر ہونے کے باوجود اپنی ذات میں بنیادی طور پر ایک تخلیق کار اور ذہین براڈ کاسٹر تھے اور اس پر بجا طور پر فخر کرتے تھے۔ وہ ابلاغ کی دنیا کے اس سنہری دور کی یادگار ہیں جب ذرائع کی بھرمار نہیں تھی، مقدار پر معیار کو ترجیح دی جاتی تھی۔ سید نام میں شامل نسبتاً طویل بحروں میں کہی گئی نعتیں بھی اپنے اندر انفرادی شان رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں خیال اپنی حیث ساتھ لے کر آتا ہے، یہی صورتحال ہمیں سلیم گیلانی کے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بہر مختصر ہو یا طویل، نعت کا مضمون ان کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ آنکھ طائر کی نشے من پر رہی پرواز میں والا معاملہ ان کی نعت پر صادق آتا ہے۔ طویل بحروں سے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ نام جب ان کا لیا لطف کے عنواں جاگے، ایک تڑپ دل میں اٹھی قرب کے عنواں جاگے، آپ آئے تو زمانے کو ملا اذن خرام، قرن ہا کرن کے سوئے ہوئے انسان جاگے، ظلمت سرائے شب میں سحر آپ لائے ہیں، دنیا میں حسن فکر و نظر آپ لائے ہیں، معروضہ سحر کی پذیرائی آپ سے، میری دعائے شب میں اثر آپ لائے ہیں۔ سیدنا میں ڈاکٹر وحید قریشی رقم طراز ہے۔ سلیم گیلانی اعلیٰ تخلیقی ساعتوں میں موسیقی، تغزل، تصویر کاری اور جذبے کی شدت کو اس طرح باہم آمیز کرتے ہیں کہ ان کی شاعری اپنی حدت اور شدت کے سبب ہمارے نعتیہ سرمایہ شعر میں ایک اہم اضافہ ہے۔
وہ خطابی انداز کے باوجود جذبے کو سادے رکھتے ہیں. انہوں نے جذباتی سطح پر جو محسوس کیا ہے اسے تخلیقی سطح پر پیش کر دیا ہے، اور یہ کھری شاعری وقی، جاندار اور مؤثر ہے. ذکر زیبائی کریں، تفسیر رعنائی کریں، تیرے سب پر تو سجا کر عالم آرائی کریں. گلشن ہستی میں ایک عشق نبی کی کہکشاں، یوں سجائیں ہم کے عالم کو تماشائی کریں. سیدنا کا مطالعہ امید کا پیغام دیتا ہے، عمل پر مائل کرتا ہے، روش پر امن و آشتی کے پھول کھلاتا اور خوشبو کے چلن کو عام کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اگرچہ بقول سید سلیم گیلانی، ہمارا ذکر سحر ورد شام سیدنا، حضور دل سے صلوات و سلام سیدنا. خدا کے بعد ہے تیرا ہی آسرا ہم کو، خدا کے بعد ہے تیرا ہی نام سیدنا. تیری نگاہ کرم سے دلوں نے پایا ہے سرور سجدہ و لطف قیام سیدنا. بیاض زیر نظر ہدیہ درود و نیاز، ہنوز ہے ورق ناتمام سیدنا. گر ایک حرف بھی اس کا قبول ہو جائے تو سرفراز ہو تیرا غلام سید. Sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.